अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाज़रीन, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरी में जो वाकया सानिया पेश आया, 22 लोगों की ज़िंदगी आप जानते हैं, 22 लोग जान से गए, इस दुनिया से चले गए और बहुत तकलीफ थे उनके साथ जो हुआ, क्यों हुआ और उसके नतीजे में ज़िम्मेदार कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस्तीफ़ों की बात हम पिछले 5 साल, उससे पहले जो ये इस हुकूमत से पहले सुनते रहे कि इस्तीफ़ा दो हर बात पे। मतलब आप लोग अपने ईमानदारी से बताएं कि अगर ये वाकया पिछली गवर्नमेंट में पेश आया होता तो कल से खान साहब ने कुछ 600 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होनी थी कि इस्तीफ़े निकालो, ठीक है। तो मतलब अपोजिशन में खान साहब जैसा लीडर, अपोजिशन कमाल थे। तो अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाने वाला हूँ। वो ऑडियो सुन के आपने ईमानदारी से फैसला करना है और बताना ये आवाज़ किसकी है, आवाज़ किस बंदे की है और क्या वो बात मसलहतन की थी या वो जो पहले बयान दिए थे बहुत से इस किस्म के, अब उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। तो क्या इसको मुनाफिकत नहीं कहते? और अगर आप लोग मुनाफिक नहीं हैं, आप लोग इंसाफ से फैसला करते हैं, तो मुझे ज़रा इसका जवाब दे दीजिएगा गाली निकाले बगैर। पहले ज़रा ऑडियो सुन लें। साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए किश्ती डूबी और मैं। हाँ जी, तो जो वजीर आजम का इस्तीफा है ना, वो पाकिस्तान के नहीं, साउथ कोरिया के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया था। पता नहीं ये सच्ची बात थी या गप थी या खान साहब कहानियां सुनाते थे हमें, यह हकीकत थी। नीदरलैंड के वजीर आजम वजीरों के बड़ी दफा इस्तीफे खान साहब ने दिलवाए हैं, वहां पे धरनों में, जलसों में। पता नहीं कितने वजीर आजमों के इस्तीफे खान साहब करा देते थे कि ट्रेन का हादसा हुआ, इस्तीफा आ गया, किश्ती डूब गई, साउथ कोरिया का इस्तीफा आ गया वजीर आजम का। वो किश्ती खुद नहीं चला रहा था, खान साहब कह रहे हैं, लेकिन अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया कि मेरे होते हुए, तो खान साहब के होते हुए एक साहिवाल का वाकया हुआ, उसका अभी तक नतीजा नहीं निकला। पता है आपको, जानते हैं ना आप, साहिवाल वाकये में वो बच्चे मासूम अभी तक इंसाफ की मुंतज़िर। खान साहब के होते हुए ये आपके सामने ये मरी वाला वाकया जो है, इसकी भी तहकीकाती कमेटी टीम बना दी गई है। और तहकीकाती कमेटी क्या करती है, टीम क्या करती है, आप सब जानते हैं। तो इसके अलावा बेतहाशा ऐसे वाकयात हैं, मैं यहाँ गनवाने बैठा नहीं, आप लोग जानते हैं। आप लोग खुद मुझे बताएं कि कितने जिस पे खान साहब ने नोटिस लिया है, हर हुकूमत की तरह। तो बात यह है कि ये जो पहले होता था ना अपोजिशन में बयानात, वो ये होते थे कि हुकूमत को कहना कि भाई तुम्हारे होते हुए जुल्म हुआ, इस्तीफा दो। अब उल्टा जो है ना, बच्चे जो जिन लोगों की जान गई, जो इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सैर करने क्यों गए थे, की लैंड गए थे उथे हैं, उनका कसूर है, उनको नहीं था पता बर्फबारी हो रही है। मतलब ये कि विक्टिम ब्लेमिंग। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब कोरोना आया ना, तो इन्होंने लॉकडाउन करवाया ना, करवाया कि यहाँ पे नहीं जाना, मरी में भी करवाया, एंट्री एग्जिट बंद करवाई, लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज सड़कें बंद करवाई। बाकी मुझे एक बात का जवाब दें, मोटरवे पे हल्की सी धुंध पड़ जाती है जब, तो मोटरवे बंद होती है ना, गाड़ियां वहां पे रोक देते हैं। मरी में वेदर फोरकास्ट, हर चीज, इंतजामिया, मशीनरी हुकूमत के पास है। जब उनको पता था कि तूफान आने वाला है, क्योंकि ये रिपोर्टें आई तूफान की, बर्फबारी, तो और ये भी पता था कि वहां पे हमने कुछ नहीं किया 4 साल में, ना पार्किंग का निज़ाम, ना कोई और इंतजाम, और ना ही वो गवर्नर हाउस की दीवारें कराई हैं जो खान साहब कहते थे बलडोजर खड़े होंगे, गवर्नर हाउस की दीवारें गिर रही होंगी और मेरा कोई भी गवर्नर हाउस में नहीं रहेगा। तो मरी के गवर्नर हाउस की बातें भी करते थे कि वहां पे गेस्ट हाउस हैं गवर्नमेंट के। वो अच्छा, बल्कि याद आया एक बड़ी जरूरी बात, वो शहबाज गिल्ला एक, वो बड़ी फजूल बातें करता है, तमीज नाम की उसमें चीज नहीं है, कल से वो कर रहा है, मस्करे उड़ा रहा है। वो बंदा शुरू में आपको याद हो, एक वीडियो आई थी, उस पर गाना भी लगा था मजाक में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये गवर्नर हाउस दिखा रहा था और गवर्नमेंट के मरी के, कि यहाँ पे कितने शहाना हाउसेज हैं, तो इनको हम अवाम के लिए खोलेंगे। कौन सा खुला है मुझे बताएं जरा, ठीक है। अब खोल रहे हैं, लोगों को वहां बिठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, जब इतने लोग जान से गए, ठीक है। तो अपोजिशन को भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज को मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई तुमने अपने मरी के घर क्यों नहीं खोले। ऑपोजिशन में थे तो गवर्नमेंट को कहते थे, गवर्नमेंट में है तो फिर ऑपोजिशन को कहते हैं। मतलब मैंने वही बताया कि दूसरे पे डालना है, दूसरे गलत हैं, लेकिन अपनी गलती को भी दूसरे पे डालना है, अपनी गलती भी। अब मिसाल के तौर पे ये जो बर्फ है ना, ये भी बस दूसरों पे डालने वाली रह गई है कि ये भी पिछली हुकूमत की नाअहली है कि बर्फ आई है, नहीं तो हमारा तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड जो बर्फबारी हुई है। अब मैं आपको बताऊं एक बड़ी दुख वाली बात, कि हर बंदा इंतजामिया से लेके हुकूमत तक सब जो इल्ज़ाम है ना, वो लोगों पे डाल रहे हैं, और कुछ लोग भी
اور خاص طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہماری ممی ڈیڈی کلاس کی برگر بچے بچیاں ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کے بھی میں نے ٹویٹرز پہ پڑھے ہیں, وہ بچے بچیاں جن کے میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ جا کے دیکھے ہیں, انسٹاگرام دیکھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مری کیا لینے گئے تھے جب برف باری ہو رہی تھی. اور وہ بچے بچیاں ہیں جن کا میرا دل کرتا ہے بندہ چپیڑے مارے, کہ ان کے میں نے پروفائلیں چیک کی ہیں, خود سوئٹزرلینڈ اور مالدیوز گھوم کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, خود اوسلو ناروے جاتے ہیں, پیسے والے لوگ. اب اس پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مری جو جا رہے تھے گاڑیوں پہ یہ بھی تو امیر سے پیسے والے تھے. بھائی میں لکھ کے دیتا ہوں کہ موسٹلی طبقہ اس میں کمیٹیاں ڈال کے جاتا ہے یا پیسے جوڑ کے جاتا ہے, ٹیکسیاں کرا کے جاتا ہے, یا اپنی گاڑی بھی مہران پہ جا رہا ہے کوئی بندہ 5 بندوں کو لے کے, وہ امیر ہے. مطلب لوور مڈل کلاس طبقہ, اپر ایلیٹ کلاس طبقہ نہیں جاتا, میکسیمم میجورٹی, ٹھیک ہے. اچھا چلیں جو بھی جاتا ہے ایک سہولت دینی ہوتی ہے. لیکن اب یہ اندازہ لگائیں کہ انتظامیہ کا, کہ آئی جی پنجاب جو تھے انعام غنی, وہ آج کل آئی جی موٹر وے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی بڑی تعریفوں کی کہ ہمارے جو یہ اہلکار بڑی مدد کر رہے ہیں یہ وہ. تو کسی نے کہا کہ آپ لوگ جو 24 گھنٹے, اب تو آپ لوگوں نے ریکارڈنگ سننی ہوگی اے ایس آئی کی بھی اور سب کی, کہ وہ آئی ہیں کہ وہ 18-20 گھنٹے سے پھنسے ہوئے تھے, مدد کے لیے بلا رہے تھے, کوئی نہیں پہنچا. 1 گھنٹے کا رستہ ہے اسلام آباد سے مری کا, کوئی بندہ نہیں پہنچا. آپ اندازہ لگائیں, ہالی ووڈ موویز دیکھتے ہیں آپ کی, یہ کتنا خوفناک منظر تھا کہ ساری رات وہ بیاروں مددگار وہاں پہ کھڑے رہے ہیں, کوئی نہیں مدد کے لیے پہنچا, میسیجز کرتے رہے. تو اس پہ آئی جی اپنی جو تعریفیں کر رہے تھے, تو کسی نے کہا کہ باہر کے ملکوں میں -50 تک ٹیمپریچر جاتا ہے, تو وہاں پہ تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے کہ کٹھی 22 لوگ 22 گھنٹے پھنسے رہے اور ان کی ڈیتھ بھی ہو جائے. تو وہاں پہ ایک انتظام ہے. آئی جی صاحب جب اس پہ کہا گیا کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے -50 تک, تو وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو اس پہ آئی جی صاحب نے کہا کہ ٹویٹ پہ جواب میں بدتمیزانہ ٹویٹ کی, بدتمیزانہ, سارا بلیم آپ یہ ٹویٹ میں سامنے رکھ دیتا ہوں, پڑھ لیں خود ہی. میں آپ کو بتا دوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں, یورپ میں لوگ جب برف باری ہوتی ہے تو پہاڑیوں کی طرف جا کے سیر نہیں کرتے, جب رش ہوتا ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلتے, گھر میں بیٹھتے ہیں اندر چپ کر کے, باہر نہیں نکلتے. پاکستان میں لوگ جب پتہ لگے کہ باہر برف باری ہے یا رش ہے تو باہر نکل جاتے ہیں. تو اتنی غلط طریقے سے انہوں نے لینگویج یوز کر کے الزام لگایا باہر کا, کہ باہر میں کوئی ایسا نہیں ہوتا, یہاں پہ ہوتا ہے. یہاں کے لوگ یعنی کہ اس قسم کے بدتمیز ہیں, صاف بات ہے, تمیز نہیں ہے ان کو, مینرز نہیں ہے. تو موٹر وے پہ جب دھند ہوتی ہے تو آپ لوگ روکتے ہو نا, تو روک لینا تھا یہاں پہ پہلے, 4 دن بعد جو روکا ہے. لیکن کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کیونکہ فواد چودھری صاحب ٹویٹیں کر رہے تھے کہ 1 لاکھ گاڑی مری میں داخل ہو گئی ہے, جو کہ ایک خوشی کی علامت ہے کہ پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں امیر لوگ بستے ہیں, کھانا پینے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. یعنی کہ 1 لاکھ بندہ 25 کروڑ میں سے مری سیر کرنے چل جائے, ناران کا گان نہیں, یہ مری 7 گھنٹہ اسلام آباد سے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان خوشحال ہے, عمران خان زندہ آباد ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اپنا کریڈٹ لینے کے لیے انہوں نے روکا نہیں, اور بعد میں جب وقت پڑ گیا تو پھر انہوں نے الٹا ان لوگوں پہ ڈال دیا کہ کیوں گئے تھے. شیخ رشید نے بھی ڈالا, فواد چودھری نے بھی ڈالا, خان صاحب نے انڈائریکٹ ٹویٹ میں آ کے کہہ دیا کہ انپریسیڈنٹڈ برف پڑی اور لوگوں کا رش تھا, اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں گئے, اس لیے یہی ہوا. یعنی کہ مجھے نہ برف اچھی ملی, نہ لوگ اچھے ملے, نہ رش اچھا ملا, کچھ بھی اچھا نہیں ملا, نہ کرونا اچھا ملا, نہ مہنگائی اچھی ملی, کچھ بھی اچھا نہیں ملا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے بلیم گیم, دوسروں پہ ڈالنا. اور دوسرے کون ہیں؟ لوگ جو گئے ہیں, جن کی جانیں گئی ہیں, ان پہ ڈال رہے ہیں. خان صاحب نے انڈائریکٹ ٹویٹ میں ڈالا, فواد چودھری نے ڈالا, شہباز گل ڈالا. یہ آئی جی جو موٹر وے, یہ صاف کہہ رہا ہے کہ باہر کے لوگ بڑے مہذب ہیں, آپ لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے, آپ لوگ بارش ہوتی, برف باری ہوتی, باہر نکل آتے ہو. باہر کے لوگ سیروں کو نہیں جاتے. باہر کے لوگ جتنی ویکیشن مناتے ہیں نا, یہ آپ لوگ جواب دیں جو باہر بیٹھے ہیں, باہر کے لوگ ویکیشن پہ جاتے ہیں, ان کے پاس سہولتیں بھی ہوتی ہیں, ان کو گائیڈنس بھی ہوتی ہے پراپر, ان کے پاس فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, ان کو اس طرح بیاروں مددگار چھوڑا نہیں جاتا. وہ تو بڑے بڑے ایڈونچرز کرتے ہیں. خدا کا خوف کرو, ٹھیک ہے. ہر چیز میں باہر کو کمپیریزن کر کے دکھاتے ہو کہ باہر یہ ہے اور پاکستان یہ ہے, اور پاکستان کے لوگ گندے ہیں, حکومتیں اچھی ہیں, باہر کی لوگ بھی اچھے ہیں, حکومتیں بھی اچھی ہیں. اس کے باوجود یہ جو ملک ہے نا, یہاں پہ صرف عوام گندی ہے, حکومت اچھی ہے, ادارے اچھے ہیں, ایڈمنسٹریشن اچھی ہے. اسے کہتے ہیں منافقت. جب یہ کوئی اور حکومت ہوگی تو وہ گندی ہوگی. تو بہرحال یہ سب لوگوں کا رویہ ہے. اور بات یہ ہے کہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے, جس طرح میں کر رہا ہوں, لیکن میں وزیر اعظم نہیں ہوں, ٹھیک ہے, نہ میں ووٹ لینے آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو جو منافقت ہے نا, وہ بڑی بری چیز ہے. منافقت سے مراد یہ کہ جو خان صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر کے, تو یہاں استعفیٰ تو دور کی بات ہے, یہاں پہ اپنی غلطی بھی نہیں مانی جاتی, ٹھیک ہے. اور غلطی کس پہ ڈالی جاتی ہے؟ وکٹم بلیمنگ, لوگوں پہ. لوگ کیا کریں, لوگ بھوک سے پریشان ہیں, کرونا سے پریشان ہیں, نوکریوں سے پریشان ہیں, بچے ہوتے ہیں وہ ضد کرتے ہیں, مری جانا ہے, سیر کرنے جانا ہے, دبئی مالدیوز تو جا نہیں سکتے پیسے لگا کے. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیر لوگ ہیں جو گئے تھے. وہ اے ایس آئی کی فیملی امیر تھی, وہ 6 بچے لے کے گیا تھا, 4 اپنے بچے, 2 بھانجے بھتیجے, 1 بہن, ٹھیک ہے. وہ 6 بچوں کو لے کے گیا تھا سیر کرانے. وہ 6 کے 6 بچوں کی, وہ جو سیر کرنے گئے تھے, برف دیکھنے گئے تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ انعام خانی کہتا نا کہ برف ہوتی ہے تو باہر کے لوگ
گھروں میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کہتا ہے وہ ناردرن ایریاز نہیں جاتے، پہاڑیوں پہ نہیں جاتے برف میں، کیونکہ اب کینیڈا میں جرمنی میں برف ہوتی ہے تو پورے ایریا میں ہوتی ہے، یہاں پہ دیکھنے کے لیے مری جانا پڑتا ہے، وہاں پہ دیکھنے کے لیے مری نہیں جانا پڑتا، وہاں پہ دروازے کے باہر نظر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی انتظام ہوتا ہے، تو شرم کرو، حیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے اور منافقت سے ہم لوگ نکلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل کرے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔